آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے جڑا والا میں ان لوگوں کی تقریریں جنہوں نے انتشار پھیلایا، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی، کن جرنیلوں کی جان کس کی مٹھی میں ہے۔ آپ نے جانا نہیں ہے، پورا پروگرام دیکھنا ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم نظیم پروگرام آج پاکستان کے ساتھ۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان کے شہر جڑاوالا میں فسادات کا آغاز کیسے ہوا اور کیا تقریریں کی گئی وہاں سے، اور یہ جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، پہلے یہ سنماتے بھی ہیں آپ کو تاکہ پتہ چلے۔ جی سنے سائیاں دی بستی دے وچوں سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ۔ سارے مولوی سارے مسلمان متا مسجد دے اگے اکٹھے ہوو، تسی ناشتے کرن دے گھر بیٹھے مسلمانی کالی ہے تہاڈے وچ، تہانوں تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سیگیاں۔ اگر قانون انہاں نوں ارسٹ نہیں کردا تے پھر سارے بندے اکٹھے ہوئی بیٹھے احتجاج کیوں۔ اچھا آپ اس کی بھی سنیں دوسرے کی، کیونکہ میں تو آپ کو اچھا جی سر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روپ کے ہر گھر سے ہر مرد باہر نکلے اور ایک پیغام دے دے کہ ہم نشہ کرنے والوں کو اس بستی میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ میرا واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پرابلم یہاں پہ یہ ہوئی کہ جب اس طرح کے اعلانات مساجد سے شروع ہوئے تو پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر لوگوں نے عیسائی جو لوگ تھے ان پہ حملہ کر دیا، ان کے گھر بر جلائے۔ یہ ہم بتا چکے، آپ کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ جو لوگ بول رہے ہیں جس کی پہلے آپ نے آواز سنی پنجابی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، اس کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں پیچھے، کہ اس سے جا کے کوئی بندہ یا ہمارا نمبر اوپر آ رہا ہے اسے کہ آپ کو قرآن مجید کا پتہ ہے، کیا آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نمازیں کتنی ہیں۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو مسجد میں آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر حملے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ اسی وجہ سے آج تک جہالت ہے۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہمارے یہ لوگ ان پڑھ رہے، کیوں انگوٹھا چھاپ رہے، کیوں ان کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دی گئی۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اگر پاک فوج میں آپ نے جانا تو جاہل ان پڑھ کو تو نہیں لیں گے وہ، کیونکہ تعلیم چاہیے، میٹرک کم از کم ہوگی یا ایف اے ہوگی یا بی اے ہوگی، پھر اس کو فوج میں لیں گے۔ پھر اگر پولیس میں جانا ہو، چاہے وہ جعلی ڈگری ہو یا اصلی ہو، یہ سوال بات کا ہے، وہاں بھی تھوڑی بہت ہی تعلیم چاہیے۔ مگر جو باقی رہ جاتے ہیں، کسی نے میرا خیال ہے کہ نہ تعلیم کی طرف توجہ دی، نہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے اسلامی تعلیم حاصل کی، نہ دین نہ دنیا، کوئی چیز ان کے پلے نہیں ہوتا، خالی اوپر سے خالی۔ یہ بندہ اگر میرے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے جا کے ذرا اسلام کے بارے میں سوالات کریں، اس کو ایک سوال نہیں آتا، اس کے بولنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے اسکول میں نہیں دیکھا ہوگا دور سے، اور میرا خیال ہو سکتا ہے اسے بخار چڑھ جاتا ہو اسکول دیکھ کے۔ مگر اکٹھے ہو جاؤ، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے دوڑے لگا دی، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ آج دنیا میں پاکستان کا میرا خیال پہلے تماشا ہمارے جو جرنیل انہوں نے بنایا ہوا ہے، بہت بدنامی ہو رہی ہے، اور پھر اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں پاکستان میں، عیسائی ممالک سے بھیک ملتی ہے ہمیں۔ سوال یہ ہے، اچھا جی انہیں ایک بندے نے اگر یہ غلطی کی تو پوری بستی کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے گھر جلائیں گے، لوگوں کو، جب وہاں پہ ایسے ظالم لوگ بھی تھے کہ آگ میں ڈال دو، خواتین کو بھی ڈال دو، یہ کر دو، پتہ نہیں کتنا وہاں پہ خون خرابہ ہوا ہے۔ ہماری میڈیا کیونکہ اس لیے بھی نہیں دیتی کہ اور لوگ دیکھیں گے پھر وہ
ظاہر ہے پریشان ہوا. میں نے عورتوں کی روتے چیختے آوازیں سنی، میں وہ آج کسی وقت پروگرام میں شامل کروں گا. یہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ آج تک حکمران ایسے ملے ہی نہیں جنہوں نے ان کو تعلیم دی ہو. اور ہمارا معاشرہ اس وجہ سے بھی جہل کہ سیاسی پارٹیاں وہ مذہبی لوگوں کو استعمال کرتی. وہ کبھی کسی مذہبی، کل مجھے کہنے لگا کوئی کہ فلاں پہ پابندی لگنی چاہیے فلاں پہ. میں کہ وہ کیسے پابندی لگا سکتے؟ انہی کو تو وہ استعمال کرتے ہیں اور انہی سے خون خرابہ کرواتے ہیں، انہی سے روڈ بلاک کرواتے ہیں. تو جب آپ اپنے سیاسی مقصد کے لیے مذہبی لوگوں کو استعمال کریں گے اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو یہ جہالت کی وجہ سے آج پاکستان کا بیڑا گرک سب سے زیادہ ہوا ہے. یہ جہالت ہی ہے جو 75-76 سال سے آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے، آپ اس سے نکل نہیں سکتے. میں آپ کو بتا دوں کل کے واقعات کے بعد میں نے حساب لگایا عمران خان آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے دماغوں میں توڑی بھری ہوئی ہے، عقل سے دور دور آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے، صرف دماغ. اس لیے مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو دنیا میں آیا ہے بھی یہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ پھیرا ہی پیا، آپ لوگوں کو پھیرا ہی پڑا. نہ آپ کو رہنے کا سلیقہ، نہ آپ کو مذہبی سلیقہ، نہ آپ کا اخلاقی سلیقہ، نہ آپ کا انسانیت کا سلیقہ. یہ کامرس میں لوگ کافی ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے جا کے، میں نے تو نہیں ان کو کہا نا. یہ چیزیں پاکستان میں جب تک ہے اس وقت تک نہ جرنیل آپ کی جان چھوڑیں گے، نہ یہ سیاستدان چھوڑیں گے. جب آپ کے علم میں ہے یہ سیاستدان آپ کو ایک بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں، آپ سارا دن کتے کی طرح وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو پتا یہ کتے ہیں ہمارے، یہ دم ہلاتے رہیں گے جس طرح ہم پہ. یہ آپ کی اوقات اصل میں یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے تو دنیا کو ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر یہ آج بھی جانور ہے، آج بھی یہ درندے ہیں، درندے. رحم نہیں ان کے دل میں. اسلامی تو تعلیم رحم بہت بتایا گیا کہ اپنے دلوں میں رحم اور درد پیدا کرو. یہ واقعات جو کل ہوئے ابھی بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ پتہ چلا رینجرز نے سنبھالا ہوا ہے. ابھی اس کے بارے میں اور بھی معلومات آ رہی ہیں، وہی بتائیں گے. آج پی ٹی آئی کے کئی رہنما ہیں جس میں عمر چیمہ ہے، وہ راشدہ صاحب ہے، یاسمین راشدہ، اور لوگ ان کو 14 دن کے لیے پھر جیل بھیج دیا گیا. وہ لڑکیاں ہیں وہ بھی تک جیل میں بیٹھی ہوئی. یہ کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کوئی بھاگ جانا اس ملک سے؟ یہ جناب اوپر سے آرڈر آ رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی سوشل میڈیا کے بقول. جو جان ہے وہ مریم نے پکڑی ہوئی ہے. جرنیلوں کی جان 5, 10, 15 ایسے ہیں، وہاں سے حکم ہوتا ہے ججوں کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کر رہے. عدالتیں بے بس ہے اور ان کو کہا جاتا ہے اب ان کو رگڑا دو جب تک عمران خان ہے. عمران خان کو بھی جج جو نہیں آیا 22 تاریخ کو، اس نے مرنا حرام خور کی اولاد نے، وہ آئے گا عدالت میں. اس کو بیماری پڑ گئی ہے تو وہ پھر آ کے اور کوئی تاریخ دے جائے گا. ایک پلان کے تحت ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے. پہلے کمزور کریں گے پھر ان کو ختم کریں گے. اور اس طرح کے جاہل آج بھی دنیا میں ہے جو کل واقعہ ہے. اب اس طرح کے میسج یورپ میں جائیں گے، میرا یورپ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، امریکہ کو بھی لینا چاہیے، تمام ممالک کو لینا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا یورپ کے جو ممالک ہے ان کو کہ یہ جو عیسائیوں کے ساتھ کا ظلم وہاں پہ ہوا یہ بھی ختم نہیں ہوگا، ابھی یہ چلے گا. اور ان کو یورپ میں بلانا چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ اس چیز کے میرا خیال ہے حقدار بھی ہیں. ان کو ویزے جاری کرنے چاہیے جو اس علاقے میں رہتے. اچھا ایسے ایک چیز میں بتا دوں، جڑاوالا میں اگر یورپین ایمبیسیاں کہہ دیں نا کہ ہم ویزے دیں گے ان لوگوں کو، اس میں ایسے حرام خور ہوں گے جو کل ان کی آگ لگا رہے تھے وہ بھی عیسائی بن جائیں گے. وہ بھی عیسائی. امریکہ نے کیا کہا تھا کہ یہ اپنی ماں کو بھی بھیج دیتے پیسے کے لیے، اور یورپ کے ویزوں کے لیے یہ جا کے تو کوئی ببلو مسیح بن جائے گا، کوئی مسیح بن جائے گا، کوئی مسیح بن جائے.
تو جناب ان کی اوقات اصل یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ آزما کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یورپ کے لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں، امریکہ رکھتا ہے، کینیڈا رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کو فوری طور پر ان خاندانوں کو اپنے ممالک میں بلا لے، کیونکہ وہ کہہ تو رہا کہ ان کو یہاں رہنے نہیں دینا، کیونکہ اس کے باپ کا ملک ہے، اس کے باپ نے خریدا تھا یہ ملک، یہ جو ابھی بکواس کر رہا تھا، ایسے فوری طور پہ فتوے شروع کر دیتے ان کو اس ملک میں نہیں رہنا۔ آپ نے اس ملک میں رہ کے کیا کرنا؟ آپ تو خود نہیں رہتے اس ملک میں، آپ تو لاکھوں روپے دے کے وہ عیسائیوں کے ممالک میں آنا چاہتے، یہاں پہ ایک محلے کا بچہ چلے جائے دوسرے اپنے بھی بھیج دیتے، چاہے راستے میں رڑ ہی جائیں، سارے غرق ہو جائیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو عقل آ نہیں سکتی جب تک ہمارے تعلیم نہیں ہوگی، اور تعلیم بھی 2 نمبر ہے، جس ملک کے پائلٹ 2 نمبر ہوں، جس ملک کی ڈاکٹر 2 نمبر ہو، وکیل 2 نمبر ہو، جج 2 نمبر ہو، آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی میعاد ختم ہوئی تھی، پھر اس کو بنا دیا، تو وہاں پہ کیا آپ کو ملے گا؟ یہ تو صرف اسی لیے کل انہوں نے رینجرز بھیجی ہے کہ یہ عیسائی ہے اور یورپ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ بھیگ جانی ہوتی ہے، یہ امریکہ سے ڈر لگتا ہے۔ کل امریکہ کا بیان بھی آ گیا، مگر بیان کافی نہیں ہے، وہاں پہ ایسے تمام قوانین ختم ہونے چاہیے جو غیر ضروری ہے، جن کا میرا خیال ہے کہ صرف پاکستانی انسان ہونے چاہیے، اور پھر بستیاں علیحدہ بنائی ہوئی ہے، فلاں کی علیحدہ، فلاں کی علیحدہ، فلاں کی علیحدہ، یہی وجہ ہے۔ ناظرین، ابھی تک مجھے کوئی حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے، آپ کو میں بتا دوں، دن بہ دن خراب ہوتے، اور ان چیزوں کا فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔